جی آپ کو حیدرآباد میں جو مسائل ہیں سیکورٹی ایشوز یہاں پہ بہت زیادہ ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم، میرا نام محمد عمران ہے، میں اس مارکیٹ کا صدر ہوں۔ جو اس حیدرآباد کے جو مسائل ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ موبائل سنیچنگ کا۔ موبائل سنیچنگ پہلے جب 1 سال 2 سال پہلے ادھر لوگ واک کے لیے نکلتے تھے، بہت سیفٹی تھے۔ اب لوگ واک کی بھی نہیں نکلتے، سارے دن جو بھی واک کے لیے جاتا ہے موبائل سنیچ، اس سے موبائل لوگ چھین لیتے ہیں۔ بہت زیادہ مسئلہ ہے، یہ بہت بڑے مسئلہ ہے۔ اس میں نے بہت زیادہ یہ ایس پی صاحب کی سب کو بات کی ہے کہ اس کے کوئی حل نکال دے، لیکن ابھی تک کوئی حل نہیں نکلا۔ دوسرا مسئلہ ہے ادھر جو نشے پاؤڈریا کے لوگ ہیں، یہ سارے حیدرآباد لوگ اس سے بہت کم ہے، بہت تنگ ہے نا، سارے لوگ بہت زیادہ اس سے تنگ ہے۔ وہ پاؤڈری جو ادھر گھر سے جو مین ہول ڈکن سب نکالتے ہیں، جدھر سریا ملتے ہیں وہ لے کر بورے میں ڈالتے ہیں، بس بیچتے ہیں۔ سارے جو حیدرآباد کے لوگ ہیں، سارے نشی لوگ سے بہت زیادہ تنگ ہے۔ گورنمنٹ سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی حل نکال دے۔ یہ حیدرآباد کی تو یہ سیف علاقہ ہے، ادھر تو لوگ اپنی سہولیات کے لیے لوگ رینٹ بھی زیادہ دیتے ہیں، ٹیکس بھی زیادہ دیتے ہیں، سب سے زیادہ ٹیکس حیدرآباد سے لوگ دیتے ہیں، لیکن ابھی تک اس کو کوئی سیف ایشو ابھی تک ادھر گورنمنٹ نے فراہم نہیں کیا ہے۔ لہٰذا گورنمنٹ سے ریکویسٹ کہ اس کے بارے میں کچھ حل نکال دے۔ جی آپ کو حیدرآباد میں کون سے مسائل ہیں؟ جی یہ سب سے بڑا ایشو تو ہم نے جو خود فیس آیا ہے تو وہ تو سنیچنگ کا آیا ہے۔ پہلے تو ہم کس سے کہانیاں سنتے تھے، لیکن ابھی میں خود بھی شکار ہوں، دوست بھی شکار ہوئے ہیں، ریلیٹیو بھی شکار ہوئے ہیں۔ تو کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، پھر 1-2 مہینے پہلا ذرا کنٹرول ہوتا ہے، پھر آ جاتا ہے۔ تو نہ کوئی کیمروں کا ایشو ہے، نہ کوئی گیٹنگ سسٹم ہے، تو یہ سیکیورٹی کا ایشو بہت زیادہ ہے۔ اور باقی اتنے مسئلے نہیں ہے ہمارے۔ اس حوالے سے آپ کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے کہ مطلب کیا ایک تو یہ مطالبہ بہت دیر سے ہے کہ یہ گیٹڈ کمیونٹی ہونی چاہیے، کیمرے لگنے چاہیے، اور پورا جو پولیس کا پیٹرولنگ سسٹم ہے یہ ذرا ٹھیک ہونا چاہیے، تاکہ وقت پہ چور پکڑ سکے نا۔ ایک ہی چور ہوتا ہے، وہ صبح 2 بجے بھی کرتے، وہی حلیہ وہی شب ہوتے، وہ 5 بجے بھی کرتے ہیں، تو یہ 5-6 گھنٹے یہاں پہ کیسے رہتا ہے؟ تو یہ ہمیں کافی دیر سے مطالبہ ہے، لیکن عمل نہیں ہو سکتا۔ کہ جہاں حیدرآباد فیز 7 میں لوگوں کو ایشوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہیں حکومت کی جانب سے ایک پازیٹیو سٹیپ بھی لیا گیا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں کہ میرے کیمرہ مین دکھا سکیں ایک پارک میں، یہاں پر ایک فیملی پارک بنایا گیا ہے، یہاں پر ایک واکنگ ٹریک ہے، یہاں بچوں کے جھولے لگائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے یہاں پر ایک شہری موجود ہیں، آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس پارک کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور ایسے کون سی اور اسٹیپس ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ اس پارک میں اٹھائے جائیں۔ السلام علیکم جی۔ جی اس پارک کے بارے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کیسا اسٹیپ ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ بہت شکریہ جی آنے کا یہاں پہ، کیونکہ میں لوکل ریزیڈنٹ ہوں تو آتا رہتا ہوں اس پارک میں۔ یہ دیکھیں حکومت کی طرف سے بھی اور ڈپارٹمنٹ جو جس کا کسٹوڈین ہے، ابھی ریسنٹلی انہوں نے ٹریک بنا دیے ہیں یہاں پہ، یہ فلڈ لائٹس لگا دیے ہیں ارد گرد، پلانٹیشن ڈرائیو کر دیے انہوں نے۔ تو یہ اچھا سٹیپ ہے، صرف یہ کرنا چاہیے کہ صرف اس کی مینٹیننس جو ہے، مینٹیننس اس کی ذرا برقرار رکھنی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ایک ہی میں جب سے آیا ہوں دیکھتا ہوں تو ایک ہی مالی ہے یہاں پہ جو لک آفٹر کرتا ہے، اور یہ بڑا میجر سپاٹ ہے، یہ کرنل شیر خان مارکیٹ ہے، اور ارد گرد جو ہے یہاں پہ کافی مطلب ریزیڈنٹس آتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ لے کے۔ تو یہ ایکٹیویٹیز، یہ پارک کی پروویژن ہوگی، اس طرح کی اور بھی جو انہوں نے اوپن ایئر جم کا بھی انہوں نے کیا ہوا ہے یہاں پہ، تو یہ اچھے سٹیپس ہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، پی ڈی اے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اچھا آپ بتائیں کہ اور کون سی مینٹیننس ہونی چاہیے یہاں پہ، اور کون سے ایسے اسٹیپس ہوں گے جس سے یہ پارک مزید اچھا ہو جائے گا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ تھوڑا سا ایجوکیشن یہ لوکل ریزیڈنٹس کو بھی دینا چاہیے۔ دیکھیں ارد گرد انہوں نے ڈسٹ بن ہر جگہ لگائے ہوئے ہیں، یہ پیچھے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ہر جگہ، لیکن دیکھیں گند کتنا پڑا ہوا ہے یہاں پہ۔ تو یہ لوکل ریزیڈنٹس ہی آ کے بچے، تو اس پہ بھی تھوڑا سا مطلب لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ گندگی نہ پلائیں، اور ایک ہی مالی ہے بیچارہ تو وہ کتنا کام کر سکتا ہے۔ جی میں پہنچ چکا ہوں حلقہ NH 30 کے علاقے دہی بہادر میں۔ یہ بیسکلی ایک دیہاتی علاقہ ہے پشاور کا۔ اگر ہم آپ کو مختصر بتائیں تو یہاں کا مین مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر گورنمنٹ پرائمری اسکول نہیں ہے، اس کے علاوہ یہاں پر کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے، اسٹریٹ لائٹس کا یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو آئے ہم یہاں کے علاقے مکینوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ نئی آنے والی حکومت سے ان کی کیا توقعات ہیں۔ یہاں پر نئے پرائمری اسکول بھی نہیں ہے، مڈل اسکول بھی نہیں، ادھر یہ سارا بہادر قلعے ہے اور بہت زیادہ ہے،
لیکن ادھر اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے اور بجلی کا بھی نہیں مسئلہ ہے. زیادہ کر بجلی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے اور گیس کا بالکل تو امکان بھی نہیں ہے. بجلی میں ہمارے ساتھ 3 گھنٹے پہنچتا ہے, 24 گھنٹوں میں 3 گھنٹے پہنچتا ہے. جی ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور شہری موجود ہیں, آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو مزید ایسے کون سے مسائل ہیں جن کا حل وہ اس آنے والی حکومت سے چاہتے ہیں. جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا اسکول ضروری ہے, پرائمری اچھے حالات میں. ہمارا بجلی نہیں ہے, 3 گھنٹے دیتا ہے دن میں, لیکن وہ بھی پڑک پڑک دیتا ہے, پورا گھنٹہ ہم کو وہ نہیں دیتا ہے. ادھر کا حکمران بھی جو ہے نا وہ پوچھتا نہیں ہے, ہم اس کے پاس جاتے ہیں بولتا ٹھیک ہے کر دیں گے, لیکن کوئی کرتا نہیں ہے. بس آؤ جی. جی ہاں ہمارے ساتھ کچھ اور شہری موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس علاقے میں مزید اور کون سے مسائل ہیں اور گزشتہ حکومت کی کارکردگی سے وہ مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں. آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ کے اس علاقے میں ہم آئے, ہم نے کوئی یہاں پلے گراؤنڈ نہیں دیکھا, تو نوجوانوں کے لیے یہاں پہ کوئی ایسا مواقع نہیں ہے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ایکچولی پہلے جب ہم چھوٹے تھے 7-8 کلاس میں تھے تو یہ پیچھے میرے پیچھے قبرستان ہے سارا, ہم اس میں کھیلتے تھے. پھر یہ کسی کا ذاتی قبرستان تھا, پھر یہ سیل ہو گیا, بند ہو گیا. پھر وہ بالا باغ کہتے ہیں ہمارا وہ پرانا قبرستان ہے, پھر ہم وہاں کھیلتے تھے, وہ بھی بند ہوا. ابھی چھوٹے بچے میں رات کو جب آپ آئیں گے تو یہاں کھیلتے ہیں اس گاڑیوں کے درمیان, تو بہت خطرہ ہوتا ہے. اتنا بھی نہیں ہے کہ بچے صرف بیٹھے, وہ بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں, وہ کرکٹ تو بڑی بات ہے, وہ تو اس لیے ہمیں جب ایک گراؤنڈ ملے تو اچھا ہوگا ہمارے فیوچر کے. ہمارے گاؤں کی آبادی بہت زیادہ ہے, بچے بھی بہت زیادہ ہے, تو وہ بہت ماں باپ کو پریشان کرتے اپنے گھروں میں. اگر ہمیں ایک پلے گراؤنڈ ملے تو بہت اچھا ہوگا. جی آپ بتائیں کہ اس علاقے میں سیکیورٹی کی صورتحال کس طرح کی ہے؟ جناب علی, سیکیورٹی کے تو بہت سے مسائل ہیں. شام کے بعد یا مغرب کے بعد ہم گھر سے نہیں نکل سکتے. ادھر ابھی کل 2 واقعات ہوئے, ایک کو پسٹل پہ مار کے اسے موبائل بھی لیا ہے, ساتھ میں اس کی پاکٹ بھی لی ہے. دوسرے سے موبائل لیا ہے, اس کو بھی ڈرایا دھمکایا ہے. سیکیورٹی کا تو یہ حال ہے کہ شام کے بعد ہم گھر سے نہیں نکل سکتے. اگر نکلتے بھی ہیں تو خالی ہاتھ نہیں نکل سکتے. پولیس آتی ہے تو برائے نام صرف یہ کھیتوں میں پیچھے جو یہ نشہ وغیرہ سپلائی کرتے ہیں یا پیتے ہیں لوگ, لوکلی گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں, پر یہ آتے ہیں صرف ان کی تلاشی لینے, ان سے کیش لینے, ان کا وہ جو اپنا وہ مفاد ہوتے ہیں. سیکیورٹی کے لیے وہ لوگ بھی نہیں آتے. یہ تو میٹروپولیٹن میں ہے, سٹی کا ایریا ہے, ادھر گیس بھی نہیں ہے, بجلی بھی نہیں ہے. اور ہماری ایک جو سب سے بڑی ایک مسئلہ ہے وہ ہے کہ لڑکیوں کا ہائی اسکول ادھر نہیں ہے. اس کے لیے پلاٹ یہ پریویس جو میئر تھا, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کا ہی تھا, ایک پلاٹ کسی نے نہیں دیا ہائی اسکول کے لیے گرلز کا. لڑکیاں جاتی ہیں, راستے میں لچے لفنگے بھی کھڑے ہوتے ہیں, وہ بھی مسئلہ ہے ایک. اور اس کے بعد چھوٹے یہ جو لڑکے, ان کے لیے پرائمری اسکول کا بھی کچھ نہیں کیا گورنمنٹ نے. نہ یہ رینٹ پہ انہوں نے اسکول لیا ہوا ہے, بچے جاتے ہیں ادھر سے, مالک کا کرایہ کا جب دن پورا ہو جاتے تو سارے بچوں کو باہر نکال کے وہ کہتے ہیں کرایہ لے کے آؤ تو پھر چھوڑیں گے. جی ہم نے یہاں کے علاقہ مکینوں سے بات کی, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں, ان کے کوئی مسائل بھی حل نہیں کیے گئے گزشتہ حکومت کی جانب سے. ان کا نئی حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ ان کے تمام مسئلے حل کیے جائیں. اور یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ اسنیچنگ کا ہے, لڑکیوں کا اسکول نہیں ہے ہائی اسکول.